اگر مرد کی وفا دیکھنا چاہتی ہو کہ وہ کتنا مخلص ہے تو صرف ایک کام کرو، سب کھل کر سامنے آ جائے گا۔ سینہ تان کر غلط کو غلط کہو، یہ دنیا بزدل کو نہیں باغی کو یاد رکھتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص تمہارا غصہ برداشت کرے اور پھر بھی تمہارے ساتھ رہے تو سمجھ جانا وہ تمہارا بہترین ساتھی ہے۔ بدلتا وہ ہے جس نے صرف صورت سے محبت کی، جو روح کا قیدی ہو وہ کبھی رہائی نہیں پاتا۔ کسی کا خالی برتن دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ وہ مانگنے آیا ہے، کیا پتا وہ سب بانٹ کر آیا ہو۔ تم جنگ نہیں تھے کہ جیت لیتے تجھے، تم جنگ نہیں تھے کہ جیت لیتے تمہیں، ہم تجھے ہارے ہیں بے انتہا محبت کر کے۔ جب لوگ آپ کی کھال نہیں اتار پاتے تو وہ آپ کے کہے گئے الفاظ کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر لحاظ سے مقصد ان کا آپ کی زندگی میں بے چینی لانا ہی ہوتا ہے۔ توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ کر کے تذلیل حقوق العباد کی، حقوق اللہ نبھانے چلے ہیں لوگ۔ شبراتیں اور عیدیں تو ماؤں والوں کی ہوتی ہیں، بن ماؤں کی بیٹیاں تو ان موقعوں پر اپنی ماں کے ساتھ گزرے ہوئے لمحوں کو یاد کر کے روتی ہیں۔ زندگی کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ کتابوں میں سب کچھ لکھا ہے مگر درد کا علاج نہیں۔ جانتے ہو تقویٰ کیا ہے؟ ہر دم اس فکر میں رہنا کہ اللہ کو کچھ برا نہ لگ جائے۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں کہ کہیں کپڑے خراب نہ ہو جائیں، مگر کیچڑ کو یہ غرور ہوتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ انسان کے پورے جسم میں دل وہ واحد جگہ ہے جہاں ہم کسی خاص کو رکھتے ہیں اور اسے اپنے اوپر حکمرانی کرنے دینے کی اجازت دیتے ہیں۔ زخم صرف دل پر نہیں بلکہ روح پر بھی لگتے ہیں اور یہی انسان کو اندر سے بھی کھا جاتے ہیں۔ سچ بولنے والوں کا مقدر صرف تنہائی ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کو وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو جھوٹ بول کر خوش رکھیں، اور سچ کہنے والا ہمیشہ چہرہ نہیں آئینہ بن جاتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ بے شک زندگی کا بیڑا غرق ہو چکا ہو، لیکن دوستوں کے مسائل سن کر ماہر نفسیات بننا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں وفا کرنے کے باوجود بھی ایسا طعنہ ملتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس لفظ کو ہماری ذات پر استعمال کیا جائے گا۔ آپ کا بہت بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اللہ سے آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ اس دور میں اشد ضرورت ہے کہ ہم خود پر رحم کریں، خود کو بے وجہ پریشان نہ کریں۔ مستقبل کی اتنی فکر ہمارا حال بھی کھا رہی ہے۔ نہ بچپن رہا نہ رہے وہ کھیل، اب تو زندگی کھیل رہی ہے کھیل۔ یوں ہرانے پر ہمیں تلی ہوئی ہے، یوں ہرانے پر ہمیں تلی ہوئی ہے، ہر ہار کے بعد نئی ہار کھڑی ہے۔ دیواروں کے پاس کان ہو یا نہ ہو، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ تین چیزیں سنبھال کر رکھنا، راز، زبان، حیا، کبھی نہیں پچھتاؤ گے۔ جب بول نہ سکو تو رو لیا کرو، اللہ آنسو کو بھی پڑھ لیتا ہے۔ آزمائے گئے ہو تو نوازے بھی جاؤ گے، اپنے رب پر بھروسہ رکھو۔ کسی کو صفائی مت دو اپنی سچائی کی، تم سچے ہو تو اللہ جانتا ہے، بس یہی کافی ہے۔ ماں باپ کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں، اداس رہ کر بھی کون سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں کہ ہر لکھا جانے والا لفظ پڑھنے والے کے معیار کے مطابق ہو، لکھنے والا اپنی کیفیت جبکہ پڑھنے والا اپنی کیفیت میں ہوتا ہے۔ ہدایت کا نور سب تک پہنچ رہا ہے، لیکن جس کا دل ہی زنگ آلود ہو وہ اسے محسوس ہی نہیں کرتا۔ مرد کی وفاداری دیکھنا چاہتی ہو کہ وہ کتنا سچا اور مخلص ہے تو صرف ایک کام کرو، تو خاموشی اختیار کر لو، سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ مرد کو اختیار دے دو، اسے آزادی دے دو، اس پر کوئی پابندی نہ لگاؤ، پھر دیکھنا وہ خود تمہارے پاس رہتا ہے یا نہیں۔ کیونکہ جو دل سے چاہتا ہو موقع ملنے پر بھی نہیں بھٹکتا، اور جو بہانہ ڈھونڈ رہا ہو وہ قید میں رہ کر بھی بے وفا نکلتا ہے۔ اپنے ان پیاروں کے لیے دعا ہے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے لیے جن کی مسکراہٹیں، باتیں اور وجود ہماری زندگی کا حصہ تھے،
مگر اب محض یادیں رہ گئی ہیں۔ یا اللہ ان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی روحوں کو جنت کے سب سے خوبصورت باغوں میں جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ یا رب العالمین، ہمارے لاواحقین اور تمام مسلمان جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، پلیز لائک سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل کڈس ٹاؤن۔